السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اہم ترین خبر گردش کر رہی، بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اس پہ۔ سوشل میڈیا کے مختلف چینلز، یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا آپریٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، سب کے دلچسپی کا وہ موضوع بھی ہے، ٹاپک بھی ہے۔ ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر اس نے کہا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور وہ استعمال نہیں ہوں گے، اور وہ کبھی بھی جو ہے اگر اس کو کہا جائے کہ کسی کے خلاف کوئی گواہی دے تو وہ نہیں دیں گے۔ اب یہ بنیادی طور پہ یہ سوال کیسے ابھرا اور ملک ریاض کس طرح سے جو ہے وہ اتنے بڑے فیصلے تک پہنچے، اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑے تجزیے آ رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے سیاستدانوں سے زیادہ آج ملک ریاض پاکستان اور پاکستان کے سے باہر جو پاکستان کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے اندر زیر بحث ہے۔ اس کی اس گفتگو سے، اس ٹویٹ سے جن کو فوری طور پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اس کو بڑے ہی باوصول شخص کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ ذرا اس کو مختلف طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک ریاض کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں تاجر ہیں، کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار سے فوائد حاصل کرتے ہیں، ریٹرنز حاصل کرتے ہیں، لیکن اتنا فوکسڈ کبھی جو ہے نا وہ نہیں رہے۔ اگر وہ فوکسڈ رہے بھی ہیں تو اپنے اداروں کے ذریعے سے ہوئے ہیں، جیسے کامر آف چیمبرس اینڈ انڈسٹری ہے اور اس طرح کے جو ان کے ادارے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی بات کرتے ہیں۔ مختلف جو ادارے ہیں ریاست کے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے نا چیزوں کو بہتر کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ملک ریاض کی بڑی انفرادیت رہی ہے کہ گزشتہ 30 سال سے اس نے ہمیشہ سولو فلائٹ کیا ہے، بڑی دوستیاں لگائی ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں۔ انہوں نے سب کے ساتھ ایک اچھی تعلق داری رکھی ہے، اور آج بھی جو ملک کے 3 بڑی پارٹیاں ہیں سب سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، گو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ میں ہیں، لیکن ان کے لیے ایک سب کا جو ہے وہ یکساں نقطہ نظر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل جو ہے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شراکت داری میں رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو مزید یہ جو ہے نا بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرڈ جو فوجی اور جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ بھی بڑے مراسم جو ہے نا وہ رکھے ہیں اور رکھتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے اس کے پروجیکٹ میں اکثریت ریٹائرڈ فوجی افسران کی ہے جو مختلف سطحوں کے عہدوں پر فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کا اور اس کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا ہے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، اور کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس طرح کا جو 30-35 سال میں جو ہے پھیل کے ملک کے ایک بڑے جو ہے نا وہ ٹائکون کے طرح جو ہے نا وہ بن جائے اور ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک اسٹرینتھ، فائنانشیل اسٹرینتھ بن جائے، وہ سادگی میں نہیں ہو سکتا، وہ معصومیت میں نہیں ہو سکتا، وہ
ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ روٹین کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ فیور ہوا ہوگا, کچھ سپورٹ ہوئی ہوگی, کچھ انویسٹمنٹس ہوئی ہوں گی, کچھ ایسا ہوا ہوگا جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو اس سارے پس منظر میں جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بحریہ کے پروجیکٹس ہیں, اس کی جو سروسز ہیں, ان کی جو لائف اسٹائل ہے, جو اس کا جو ہے وہ جس طرح سے لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے, وہ ریزیڈنٹس کے 100 قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن بہترین لائف اسٹائل ہے اور معقول قیمت اور معقول کاسٹ پہ جو ہے بہت بہترین لائف اسٹائل ہے. لیکن یہ لائف اسٹائل صرف اشرافیہ کے ساتھ لیے ہے, مڈل کلاس کے لیے ہے, اپر مڈل کلاس کے لیے ہے, اور جو افورڈنگ جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں ان کے لیے ہے. پاکستان کے محنت کشوں کے لیے نہیں, پاکستان کے کسانوں کے لیے نہیں. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے 80% آبادی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے. تو جس طرح سے اشرافیہ سپر اسٹرکچر ہے, جس طرح سے ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا ملک صاحب جو ہے نا اس کا بھی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جس کمیونٹی کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے بہتر ہیں, کیونکہ ان کو ایک بہترین لائف اسٹائل دے رہے ہیں. آج جو ہے پاکستان کے تمام جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں جو بحریہ کے کسی طریقے سے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں, نمائندے نہیں ہیں, یا کسی طریقے سے بھی وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں. کلائمیکس کے ایشو ہیں, کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, اور جناب جو ہے وہ زمینوں کے قبضوں کے ایشوز ہیں, اور جو ہے وہ پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے اندر جو مقامی جو انڈیجینس آبادی ہے ان کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں وہ سب ایشوز ہیں. لیکن اس میں سے بہت سارے ایشوز اس نے اپنے جو بھی طریقے ہیں اس کے مطابق سیٹل کر لیے. کراچی کا جو بحریہ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا, بڑی تحریک بھی چلی تھی یہاں کے انڈیجینس پیپل کی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے کے ذریعے بہت سارے ایشو کو سیٹل ڈاؤن کر لیا ہے, اور وہ ایک سیٹ جو فارمیٹ کے تحت اور ایک آرڈر کے جو ہے نا امبریلا کے نیچے نا وہ بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مینیج ہو رہے ہیں. تو بہت سارے جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے پراپرٹیز کی جو ہے اور اپنے اپنے جو ہے نا وہ پروجیکٹس کے جن کے وہ نمائندے ہیں ان کو لے کے تو بحریہ کو اس کے بہت ساری اس کی جو خرابیاں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اب کراچی جو بحریہ ہے وہ اوور آل جو ملکی جو معیشت ہے اور جو ریئل اسٹیٹ کی جو بحرانات ہیں اس کے زد میں جس طرح تمام ہیں اسی طریقے سے بحریہ بھی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف جو ہے نا وہ جو ملک ریاض کے جو ٹویٹ ہے یا جو اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی بنیاد پر کوئی الاٹیز کو افیکٹ ہوگا یا الاٹیز اس سے متاثر ہوں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آلریڈی سیٹلڈ ایشوز ہیں, ان کی بنیاد پر جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں. تو ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ یوٹیوبرس کو گھسنے سے پہلے مکمل معلومات, مکمل قانونی پوزیشن اور مکمل جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے. یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہے جو بحریہ اور جو انڈیجینس لوگ ہیں ان کے درمیان جو ایک طرح سے تحفظات ایک دوسرے سے ہیں, جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں, جو ایک دوسرے کے خلاف ان کی جو پوزیشن ہیں ہم ان پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک آبجیکٹیو جو کنڈیشنز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ چیزیں کس کس سطح پہ ہیں اور اس کو بیان کیسے کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے ریئل اسٹیٹ ہو یا انڈسٹریز ہوں یا کاروبار کے جو بھی ذریعے ہوں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو
ٹھیک کرنے کے بجائے، اس کو بہتر راستہ دکھانے کے بجائے یہاں پر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ پیسہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جاتی رہی ہے. اور مبینہ طور پہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جو ویریا ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی اس طرف جو ہے نا رجحان رہا ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رجحان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایویڈنس درکار ہے، پرسیپشن درکار نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے جو بیریا ٹاؤن کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ بیریا اسلام آباد ہو، بیریا پنڈی ہو، بیریا لاہور ہو یا بیریا کراچی ہو، ان کو ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ سارے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو اسٹیک ہے اس کا تعین سپریم کورٹ نے کر لیا ہے. اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز ہوگی تو قانون میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آسانی سے جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے، جس کو اس قانونی فیصلے کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں یہ مرکزی نقطہ ہوگا اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے.